سورہ یاسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اسے سٹارٹ کر رہے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ قسم کھاتے ہیں اس حکمت والے قرآن کی، یعنی آج آپ دیکھیں گے کہ قرآن کو حکمت والی کتاب کہی گئی، جس میں بے انتہا دانش مندی اور وزڈم ہے ہر زمانے کے لحاظ سے، اور انف مواد ہے اس کے اندر کہ ہم اللہ کو پہچان سکیں اور ہر ایک کو اس کا سٹیٹس دے سکیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ظالم اسی شخص کو کہتے ہیں جو شرک کرتا ہے یا وہ حق نہیں دیتا حقدار کو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ وہ حکمت والی کتاب ہے جو تمہیں بتائے گی کہ کس کا کیا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ رسولوں میں سے ہیں، بھیجے گئیوں میں سے ہیں۔ اس کی بھی تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، جو کہ آپ پورے قرآن سے اگر آپ غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی باتیں بتا رہے تھے جو اہل کتاب کے لوگ کتاب تھامے ہوئے تھے، توریت، انجیل، ان کے پاس لا، ان کے پاس الہامی کتاب کی صورتیں موجود تھیں۔ بس بات ایسی ہی تھی جیسے ہم ڈائریکٹ قرآن کو پڑھنا ہم نے سمجھنے سے رک گئے ہیں۔ ڈائریکٹ کتاب کی تلاوت آج بھی ہو رہی ہے، لیکن انسان یا تو اس کی انٹرپریٹنگ میں بہت تضاد کر دیتا ہے یا اسے سمجھ کر نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ رسولوں میں سے ہیں، یعنی آپ وہی کتاب کو ان کے آگے ریفریش کر رہے ہیں جن کو تم نے اختلافات کے باعث بھلا دی ہے یا اس کے اصل مقصد کو پا نہیں رہے ہو۔ اور یہ نبی کی سچائی کی یہی دلیل ہے کہ جو کنسرن ہے، جسے اپنے رب سے محبت ہے، وہ پچھلی کتاب کو اٹھا کر، جب پچھلی کتاب کو اٹھا کر تصدیق کرے گا تو اسے یہاں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور اس کتاب کی تصدیق مل جائے گی۔ یعنی آپ نے غور کیا کہ اس زمانے کے لوگوں کو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو ماننا تھا تو وہ اس طرح سے کہ انہوں نے اپنی پچھلی کتاب کی تصدیق کرنی تھی۔ یعنی ہر دور میں انسان کو اپنی الہامی کتاب پر توجہ دینی ہے، سمجھتے ہوئے، جس سے وہ انسان کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے پہلا پینل دیا وہ کتنا کریم پبلک کا تھا، کیونکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف شکل دیکھ کر ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے ان کی بات کی تصدیق اپنی کتاب سے کی۔ جبھی تو اتنا حوصلہ اور اتنی ہمت آ جاتی ہے انسان کو کہ وہ جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے، جنگ کے میدان میں اترنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ صرف شکل دیکھ کر یہ طاقت نہیں ملتی، یہ طاقت تو اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے ملتی ہے۔ تو اس زمانے میں لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو جاننے کے لیے پچھلی کتاب کو تصدیق کی تھی، اور یہ وہی کر سکتے ہیں جن کے پاس وقت ہو۔ آج کے بھی دور میں ہم سب پر یہی امتحان ہے کہ ہمارے پاس کتنا وقت ہے اور ہم اس کتاب کو کتنا سمجھ سکتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے بھی، جبکہ ہم دوسروں کی رائے کا احترام کریں گے، لیکن کتاب کو سمجھنا ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نبی ہیں یہ علی صراط مستقیم، بالکل سیدھے راستے پر ہیں، اور سیدھے راستے پر انہی کو کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں جو کہ پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتا ہو۔ یعنی کوئی ون مین شو نہیں ہو رہا ہے، تمام انبیاء کرام پچھلی کتابوں کو، اپنی سے پچھلی کتابوں کو تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ صرف قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ نہیں ہوا ہے، ہر دور کی الہامی کتاب کا وعدہ ہوا ہے، جو آپ ان لفظوں میں پڑھتے ہیں کہ مصدقا لما بین یدیہ مصدقا لما معکم، تم تصدیق کر لو جو تمہارے
سے پہلے ہے اور جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان ہے، جاؤ اس سے تصدیق کرو، اور یہ وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ کی ذات کی ملاقات بہت عزیز ہو۔ تو anyway آپ دیکھیں کہ یہاں پر قرآن حکیم کی، وزڈم والے قرآن کی قسم کھائی گئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی بات بتائی گئی، اور پھر بتایا یہ گیا کہ یہ مین میڈ قرآن نہیں ہے، تنزیل العزیز الرحیم، یہ تو نازل ہوا ہے وہ ذات کی طرف سے جو ذات تمام چیز پر غلبہ رکھتی ہے اور بڑی رحیم ذات ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے آگے والی آیت میں کہ پروردگار نہ ماننے والوں کے ساتھ وہ رحیم ذات کیا کر سکتی ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ بہترین انسان وہ ہے جو ہر ایک کو اس کے سٹیٹس سے پہچان سکے۔ تو اللہ تعالیٰ جہاں اپنا تعارف رحیم سے کروا رہے ہیں تو ہمیں یہ بات نہیں بھولنا چاہیے کہ یہی سورہ یاسین میں ابھی آگے آپ کو بتایا جائے گا کہ غفلت برتنے والوں کے ساتھ یہ رحیم ذات کیا کرتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اللہ نے اپنا تعارف ان لفظوں سے بھی کرایا ہے کہ اللہ کی پکڑ بھی بہت مضبوط ہے۔ اور آپ نے جو پچھلی سورہ فاطر کو اینڈ کیا تھا، آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ جو اختتام ہوئی سورہ فاطر وہ اسی بات پر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک ڈھیل دی ہے، اور جب اللہ پکڑتے ہیں اپنی حجت کو پوری کرنے کے بعد تو پھر بات ٹلتی نہیں۔ تو ہم ان ڈھیل کے دنوں میں ہی کیوں نہ اپنے رب کو پہچان لیں اور اپنے رب سے دوستی کر لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس قرآن کا مقصد کیا ہے، جو کہ آپ کو آیت نمبر 6 میں بتایا جائے گا کہ اس قرآن کا مقصد یہ ہے کہ لِتُنذِرَ قَوْمًا، تاکہ آپ ڈرائیں گے، آپ اویئرنیس دیں گے، آپ لوگوں کو متنبہ کریں گے، ما انذر آباؤہم، کہ تاکہ آپ ڈرائیے ایسے لوگوں کو کہ ما انذر آباؤہم، کہ جو ڈرائے گئے ان کے باپ دادا۔ اللہ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے باپ داداؤں کو ڈرایا گیا تھا، فہم غافلون، لیکن انہوں نے غفلت برتی، ان کو پچھلے نبیوں کے توسط سے، ان کو کتاب کی ایگزسٹنس سے، ان کو کوئی نہ کوئی نبی کے علاوہ جو تبلیغ کا کام کرتے ہیں ان کے ذریعے سے انہیں اویئرنیس دی گئی، لیکن ان کے باپ دادا غافل رہے۔ آپ اب ان کی اولادوں کو ڈرانے آئے ہیں اور باپ داداؤں کو انذار کیا گیا، وہ غفلت انہوں نے برتی۔ تو آپ نے دیکھا کہ وہ رحیم ذات نے پھر غفلت برتنے والوں کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد حق القول، البتہ یقیناً پھر ایسا کیا اللہ نے کہ لازم ہو گئی بات علی اکثرہم، میجورٹی پر، یعنی اس سے پتہ چلا کہ ہر دور میں زیادہ تر لوگ اللہ کی کتاب سے غفلت برتتے ہیں، جو کہ آج بھی آپ کو اور مجھ کو نظر آتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے ہم دوسری کتابوں کو ایز اے دین زیادہ پریفر کرتے ہیں، ہم ان کو اللہ کی کتاب سے زیادہ ایزی سمجھتے ہیں، ہم ان کو زیادہ ہدایت پر سمجھتے ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں جو اللہ کی کتاب کو سمجھنے سے غفلت برتتا ہے تو ان کا انجام یہ ہوا کہ اللہ نے لازم کر دی بات ان کی میجورٹی پر، فہم لا یؤمنون، کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے جب میجورٹی۔ اللہ کی یہ سنت ہے، یہ بھی آپ نے سورہ فاطر میں پڑھا کہ تم نہیں پاؤ گے اس اللہ کی سنت میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ ہی کوئی تحویل پاؤ گے۔ اللہ ایک وقت دیتے ہیں سب کو، پھر ایک وقت پکڑ کا آ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ تو رب تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان کا حشر یہ ہوا کہ جب میجورٹی نے انکار کر دیا اور ایمان نہیں لائے تو انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، بے شک ہم نے ڈال دیا ان کی گردنوں میں ایسے توق کہ اللہ فرماتے ہیں فہی الی الاذقان، ایسے توق اللہ نے ان کی گردنوں میں ڈال دیا کہ یہ اپنی تھوڑیوں تک جکڑ دیے گئے، جو کہ آج ہم مسلک پرستی میں جکڑے ہوئے ہیں، اپنے باپ داداؤں کے طریقوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ لٹرلی کوئی زنجیروں میں انہیں جکڑا نہیں جاتا، وہ تو قیامت کے دن جکڑا جائے گا۔
جب اللہ کی کتاب سے لوگ غفلت برتتے ہیں تو اندھی تقلید، جہالت، اندھاپن، یعنی لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے نظریے سے اللہ کو سمجھنا، خود کے پاس کوئی نظریہ نہیں، کوئی سمجھ نہیں، کنفیوز انسان کیونکہ خود نہیں پڑھتا، تو اللہ بھی ان کو پھر ایسی جہالت کی توق پہنا دیتے ہیں کہ یہ اپنے علماؤں کے فتووں کے بغیر چل ہی نہیں سکتے ہیں، ان کو بس جلدی سے اپنے علماؤں کے پاس جانا ہے اور یہ یس اور نو کا فتویٰ لینا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ جکڑے ہوئے ہیں بیڑیوں میں، تھوڑیوں تک ان کو جکڑ دیا گیا ہے کہ ان کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ یہ اپنے رب کی کتاب کو خود پڑھیں اور خود فتویٰ نکالیں اور اپنے رب سے دوستی کر لیں۔ یہ انتہائی بڑی سزا ہے دنیا کی کہ انسان اپنے رب کو خود نہ پہچان سکے اور ہر معاملے میں بھاگتا ہو اپنے بڑوں کے پاس، جبکہ بڑوں سے ڈسکشن کرنی چاہیے، علماؤں سے ڈسکشن کرنی چاہیے، لیکن ان کی اندھی تقلید کسی زمانے میں اور کسی طور سے بھی جائز نہیں ہے۔ جب انسان یہ حرکت کرتا ہے، غفلت برتتا ہے، تو پھر اللہ بھی اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ وہ اللہ کو سمجھنے کے لیے بھی لوگوں کا غلام ہو جاتا ہے، جس کو یہ تعبیر کنسیڈر کیا گیا کہ یہ اپنی تھوڑیوں تک جکڑ دیے گئے ہیں، بس یہ سر اٹھائے کھڑے ہیں لیکن ان کو جکڑ دیا گیا ہے۔ اور بھی اللہ کیا کر چکے ہیں ان کے لیے کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا، اللہ نے بنا دی ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دی ہے ان کے آگے بھی ایک دیوار، وَمِن خَلْفِهِمْ، ایسے غافل لوگوں کے لیے ان کے پیچھے بھی ایک دیوار ہے، فَأَغْشَيْنَاهُمْ، پس ڈھانپ دیا ہے ہم نے ان کو، ہم نے ان کے آگے دیوار ڈالی ہے، ہم نے انہیں توق سے جکڑ دیا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں ایسا کیا ہے؟ کیونکہ فہم غافلون، انہیں ڈرایا گیا تھا لیکن انہوں نے غفلت برتی، پھر اللہ نے ان کے انکار پر ان کو بھی ان کے بڑوں کے حوالے کر دیا، اور اب ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے کہ یہ بیسک عربک جان کر اپنے رب کو خود پہچان سکیں۔ اللہ نے ان کو ڈھانپ ایسے دیا، فہم لا یبصرون، اب ان کو آنکھیں دیتے ہوئے بھی یہ اس آنکھوں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے، انہیں سماعت کان دیتے ہوئے بھی یہ حق نہیں سن سکیں گے، ان کو دماغ اور دل دیتے ہوئے بھی انہوں نے جب اس کا استعمال نہیں کیا، انہوں نے غفلت برتی اور دنیاوی معاملوں میں انہوں نے اپنا معاملہ خود صحیح سے ہینڈل کیا، لیکن اللہ کے معاملے میں انہوں نے صرف یس اور نو کے فتوے سے کام چلایا۔ اللہ ایسوں کو یہ سزا دیتے ہیں کہ اب یہ پوری طرح سے جکڑ دیے جاتے ہیں، ان کے دماغ کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں ہم آگے پیچھے سے دیوار چن دیتے ہیں، اور اب یہ دیکھنے کی بھی حق کو صلاحیت نہیں رکھیں گے۔ اور آگے بات تو دیکھیں کتنی بڑی بتائی جا رہی ہے، وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، برابر ہے ان پر، اللہ فرماتے ہیں ان ایسے لوگوں پر برابر ہے کہ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اب آپ ان کو کتنا بھی سمجھائیں، کتنا بھی ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان تو ویسے بھی نہیں لانے والے ہیں کیونکہ یہ اپنے بڑوں کے محتاج ہو چکے ہیں۔ اور آج ہمارے بڑے اپنے بچوں کو اس لیے پڑھاتے لکھاتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے پیروں پہ کھڑی ہو اور کسی کے محتاج نہ ہو۔ آج کا باپ کہتا ہے کہ خدا مجھے اپنے اولادوں کا بھی محتاج نہ کرے۔ دنیاوی معاملے میں سب اپنے پیروں پر کھڑے ہونا چاہتے ہیں، بڑی حیرت کی بات ہے۔ بڑا جب مجھے لگتا ہے کہ ایک ماں جیسی ماں بھی، مجھ جیسی ایک عورت بھی اللہ سے دعا کرتی ہے کہ اللہ میں کبھی اپنے بچوں کی محتاج نہ فائنینشلی ہوں نہ فزیکلی ہوں، اللہ مجھے اتنا ساؤنڈ رکھیے گا کہ میں اپنی اولادوں کی بھی کبھی محتاج نہ ہوں۔ لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسے محتاج ہیں
اپنے بڑوں کے اور ایسی اندھی تقلید کرتے ہیں جس کا انجام یہ آپ سورہ یاسین میں دیکھ رہے ہیں. جو سورہ یاسین ہم مردوں پہ پڑھتے اور مردوں کو بخشتے ہیں، یعنی انتہا ہے. آپ سوچئے کہ انہوں نے غفلت برتی تو ان کو اللہ نے ان کے بڑوں کے حوالے کر دیا، ان کو جکڑ دیا، ان کو جہالت میں ڈال دیا. اللہ نے ان کے آگے پیچھے دیوار ڈال دی، یعنی جہالت ان کو دے دی کہ اب یہ خود نہیں دیکھیں گے، اب یہ سدا محتاج رہیں گے. سوچئے، بڑی سوچنے والی آیت ہے، اور یہ سورہ بقرہ کے فرسٹ رکوع کی بہت ہی ہم شکل ہے کہ وہاں پر بھی آپ کو یہی بتایا گیا کہ جن کو اللہ نے ایک پچھلی کتابوں سے دین سمجھا دیا، پھر آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں. جو اللہ کی کتاب ہوتے ہوئے بھی سمجھتا نہیں ہے، اللہ اس کے دماغ کو بند کر دیتے ہیں، اللہ اس پر پلیتی ڈال دیتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں ان شر الدواب، بے شک بدترین مخلوق عند اللہ، اللہ کے نزدیک وہ سمن بکمن ہیں، وہ بہرے گونگے لوگ ہیں جو علم حاصل نہیں کرتے. تو اللہ بھی ان پر رجس ڈال دیتے ہیں، جو عقل سے کام نہ لے اللہ ان پر پلیتی ڈال دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اللہ کے اس عذاب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اللہ کی کتاب دیکھتے ہوئے پڑھتے ہوئے اسے خود نہیں سمجھتا، اپنے فیصلے خود نہیں کرتا، تو اگر آپ اس کو کتنا بھی سمجھا لیں یہ نہیں مانیں گے. اور جو اگلی آیت آ رہی ہے اس کو انشاءاللہ ہم پھر ڈسکس کریں گے. ابھی ہم ایسے ہی سرسری پڑھ لیتے ہیں آیت نمبر 11 کو کہ انما تنذر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو انہیں ہی ڈرا سکتے ہیں یا سمجھا سکتے ہیں، من اتبع الذکر، جو اتباع کرے خود نصیحت کی. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو دم نہیں کر سکتے، کسی کو اپنا پڑا ہوا پانی نہیں پلا سکتے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کے دل میں ہدایت نہیں اتار سکتے. اور یہی بات آپ نے سورہ فاطر میں بھی پڑھی کہ بے شک آپ تو انہیں ہی ڈرا سکتے ہیں جو خود ڈرتا ہو، جو خود کتاب کھولتا ہو. سوچئے اتنے بڑے نبی کو بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی انہیں ہی اویئرنیس دے سکتے ہیں جو خود اللہ کے ذکر نصیحت نامے کی اتباع کرے گا. وخشی الرحمن بالغیب، ڈرے گا رحمان سے بن دیکھے. تو پھر ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو مغفرت کی بھی اور اجر کریم کی بھی. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر.